السلام علیکم، ہوپ ایوری ون از ڈوئنگ ویل۔ تو جی آج ہے فرسٹ رمضان اور ہم لوگ جا رہے ہیں گیٹ نمبر 365 سے اندر اور لیفٹ سائڈ جب آپ جائیں گے تو گیٹ نمبر 365 67 68 اس طرح نمبر جاتے ہیں گیٹس کے۔ تو ہم جائیں گے لیفٹ سائڈ، کیونکہ جی یہاں سے جب آپ لیفٹ سائڈ جائیں گے تو روضہ رسول کا دیدار بہت اچھی طرح ہوتا ہے۔ ہماری بڑی پرانی خواہش تھی کہ کبھی رمضان ہو اور سحری جو ہے وہ ہم روضہ رسول کے سامنے کریں، تو آج ہم نے سحری وغیرہ باہر سے لی اور یہاں ہم بیٹھیں گے صحن میں، اور یہاں بیٹھ کے جی ہم اپنی خواہش پوری کریں گے اور یہاں ہم کریں گے سحری۔ اچھا، یہاں جب آپ میں نے بتایا آپ کو لیفٹ سائڈ آئیں گے تو گیٹ نمبر اس طرح ہے، رائٹ سائڈ جائیں گے تو آپ گیٹ نمبر 365 64 321 اس طرح نمبر پیچھے جاتے ہیں۔ ہم نے جی یہاں بیٹھ کے سحری کی، سحری کرنے کے بعد پھر میں یہاں لیڈیز کے پورشن میں چلی آئی۔ میں ابھی بیٹھی ہوں گیٹ نمبر 353 کی طرف، یہاں بیٹھی، میں بالکل اندر مسجد میں نہیں جا رہی، یہیں بیٹھ کے نماز پڑھوں گی، کیونکہ جی آج ہے ریاض الجنہ میں جانے کا ٹائم ملا ہے ہمیں۔ اچھا، ریاض الجنہ میں جانے کا پہلے تو اس طرح طریقہ ہوتا تھا، جب میں پہلے آئی تھی یا جو لوگ پہلے آ چکے ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ جو ہے ظہر اور عشاء کے بعد پراپرلی اندر سے گیٹ کھلتے تھے لیڈیز کے لیے اور لیڈیز وہاں جاتی تھیں۔ اچھا، اس ٹائم کوئی اتنا رش ہوتا تھا کہ اتنا کوئی لیڈیز بھاگتی ہوئی جاتی تھیں کہ اگر کسی کو دھکا آ گیا، کوئی گر گیا تو کوئی بھی ایکسیڈنٹ ہو سکتا تھا۔ تو آئی تھنک اس چیز کو نظر میں رکھتے ہوئے یا کووڈ والا جو ٹائم آیا اس کے بعد ان لوگوں نے ابھی جو ہے ایک ایپ ہوتا ہے نسک کے نام سے، وہ آپ نے ڈاؤن لوڈ کرنا ہوتا ہے اپنی موبائل میں۔ اس کے بعد یہ پاسپورٹ نمبر اس میں آپ جو ہے لگاتے ہیں یا جو بھی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں وہ آپ کو اس میں ایپ میں آ جاتی ہیں، نیم، ایج، ویزا، پاسپورٹ، آئی ڈی وغیرہ سب کچھ۔ تو آپ موبائل میں جب وہ ڈاؤن لوڈ کریں گے تو جی پھر اس کے بعد آپ کا ایپ ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا، پھر اس طرح کا جو ہے آپ کے پاس، لیکن آپ نے بار بار ٹائم چیک کرنا ہوتا ہے۔ میں نے تو پاکستان میں ڈاؤن لوڈ کر لیا تھا، لیکن یہاں آ کر میں بار بار چیک کرتی تھی، تو 6-7 دنوں کے بعد آج مجھے ٹائم ملا ہے۔ تو وہ پراپرلی جب آپ ایپ کھولیں گے، آپ کا انٹرنیٹ چل رہا ہوتا ہے تو وہ اویلیبلٹی بتاتا ہے آپ کو کہ یہ ٹائم اویلیبلٹی ہی آپ ٹک کریں۔ اور فجر اور عشاء 2 ٹائم یہ ریاض الجنہ لیڈیز کے لیے ٹائمنگ ہوتی ہے، باقی جو ہے مرد حضرات کے لیے ٹائم ہوگی۔ تو ابھی میں آپ سے شیئر کروں گی کہ ہم کس طرح ریاض الجنہ میں گئے۔ اچھا، یہاں پہ ہم نے تہجد کے نفل پڑھے، تہجد کے نفل پڑھنے کے بعد جو ہے ہم نے فجر کی اذان کا ویٹ کیا، فجر کی اذان بھی ہم یہیں بیٹھے ویٹ کیا اور ہم نے نماز وغیرہ یہیں پڑھی۔ میں یہیں سے پھر گیٹ نمبر 363 سے اندر چلی جاؤں گی اور وہاں ریاض الجنہ کی جو لائن ہے وہاں سے سٹارٹ ہوگی، تاکہ مجھے ایزی ہو جانے کے لیے اس طرح میں نے کی، کیونکہ میرا جو ٹائم تھا وہ 7 سے 7:30 میں نے رکھا تھا۔ ٹائم جو تھا 6 بجے سے بھی تھا، 6 سے 6:30، 6:30 سے 7، لیکن میں نے خود 7 سے 7:30 سلیکٹ کیا تاکہ جو ہے نماز کے فوراً بعد بچوں کے ساتھ مجھے پہنچنے میں آسانی ہو وہاں پر۔ نماز وغیرہ ہم نے فجر کی پڑھ لی۔ اچھا، ہم نے اس جگہ نماز پڑھی، یہ ہے جی مسجد نبوی کا ہاسپٹل، سامنے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ان کا ایمرجنسی ہاسپٹل ہے۔ یہ گیٹ نمبر 353 52 کے سامنے بالکل آتا ہے، اور یہیں اس کے ساتھ میں جو ہے وہ چائلڈ لاسٹ کیئر سینٹر ہے۔ اگر ان کیس آپ کا بچہ حرم کے اندر گم ہو جاتا ہے تو یہاں کے گارڈز اور پولیس وہاں اس کو سینٹر میں رکھتے ہیں، آپ اپنے بچوں کو اسی طرح بھی ایزیلی وہاں سے ریسیو کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہ ہماری لائن اسٹارٹ ہو گئی یہاں سے۔ میرے پاس 3 موبائل تھے، میں نے تینوں موبائل میں 3 ایپ ڈاؤن لوڈ کیے تھے، میرا، ہانیہ کا اور عائشہ کا۔ تو تینوں کی جب ٹائمنگ ملی، جب میں نے اپنا موبائل چیک کیا تھا ٹائمنگ اویلیبلٹی تھی، تو میں نے بچیوں کا بھی سیم ٹائم سلیکٹ کر لیا تھا۔ یہاں سے جی ہماری لائن اسٹارٹ ہوئی، یہ تقریباً جو ہے ٹائم تھا 6 بجنے میں 10 منٹ تھے۔ یہاں سے جی ہم نے لائن اسٹارٹ کی، بہت زیادہ رش تھا، کیونکہ مجھے جو رش دیکھ کے اندازہ لگ رہا تھا تو آپ کو 45 منٹس یا 1 گھنٹہ آرام سے لگ جانا تھا۔ اچھا، میں ساتھ اپنی چھوٹی بیٹی آمنہ کو بھی لائی تھی، اس کا کوئی پرمٹ وغیرہ میرے پاس نہیں تھا، لیکن میں پھر بھی لائی ہوں کہ میں بھی اس کو بھی الاؤڈ کرے اندر۔ جب میں آگے چلی گئی بالکل لاسٹ والی، اچھا سب سے پہلے جب آپ پہلی لائن میں آئیں گے تو آپ کی ایپ چیک کرتے ہیں، پھر لاسٹ والی جو لائن ہوتی ہے وہاں پہ اسکیننگ ہوتی ہے۔ جب میری اسکیننگ ہوئی تو وہ بچوں کو الاؤڈ نہیں کر رہے تھے، پھر میں نے واپس گئی ہوں، آمنہ کو آصف کے پاس چھوڑا ہے، پھر میں دوبارہ لائن میں لگی ہوں۔ 45 منٹس پہلے لگے تھے مجھے، میں، ہانیہ اور جو ہے عائشہ، یہ ہم دوبارہ لائن میں لگ گئے۔ تو وہ جو لائن دیکھ رہے ہیں آپ، وہاں سے یہاں سے میں دوبارہ آئی ہوں،
اور یہ تقریباً ہو رہا تھا ٹائم 6:45 کا، مطلب 1 گھنٹے بعد میں دوبارہ لائن میں لگ گئی۔ خیر ہم لوگ جو ہے واپس لائن میں آ گئے۔ پہلے آپ کا ایپ چیک کرتے ہیں، اس کے بعد آپ دوسری لائن میں آ جاتے ہیں۔ دوسری یہ جو لائن ہے یہاں سے بالکل جب آگے 1 بائی 1 چلتے جائیں گے، آپ کا جو ایپ ہوگا اس کا آپ اسکرین شاٹ رکھ لیں بے شک اپنے پاس۔ میں نے تو اسکرین شاٹ رکھا ہوتا ہے کیونکہ تینوں موبائل میں نیٹ نہیں چل رہا تھا میرا۔ میں نے اسکرین شاٹ رکھا اور پراپرلی آگے اسکیننگ وغیرہ ہوئی، اس کے بعد جی ہم آگے چلے گئے ریاض الجنہ کی طرف۔ تو یہ تھی یہاں پر انٹری کس طرح ہوتی ہے ریاض الجنہ میں جانے کی، نسک ایپ کے تھرو یہ اس طرح ہوتی ہے انٹری۔ تو جو ہے یہاں پہ جی ہماری فائنل اسکیننگ ہو گئی، اس کے بعد ہم پوری پراپرلی لائن میں اندر چلے گئے۔ جو لوگ پہلے آ چکے ہیں ان کو یہاں دیکھ کے اندازہ ہو رہا ہوگا کہ کس طرح آرام سے یہاں جا رہے ہیں ہم، ورنہ لیڈیز میں اتنا کوئی آرام سے جانے کا کانسیپٹ نہیں ہوتا تھا۔ جیسے ہی ہم یہاں پہ اس لائن میں آئے تو جی اچھا یہاں باہر گیٹ کے نمبر الگ ہوتے ہیں، یہاں سامنے آپ دیکھیں گے تو آپ کے گیٹ کے جو اندر مسجد میں جانے کے نمبر ہیں وہ الگ ہیں۔ تو یہاں سے جو ہم اندر جائیں گے گیٹ نمبر 37 سے ہم لوگ اندر جائیں گے۔ پراپرلی ہمیں شاپرز وغیرہ دیے تھے کہ اگر آپ اپنے شوز رکھنے چاہیں، باہر شیلف بنے ہوئے ہیں شوز کے، لیکن ہم شوز نکال کے لائے تھے کیونکہ ہمیں پتہ تھا کہ ایک چیز اندر نہیں لے کے جانی، تو ہم لوگ نہیں لے کر گئے تھے۔ میں اپنے شوز چپل ایکسٹرا جو بھی چیزیں تھیں وہ رکھ کے آئی تھی۔ ہانیہ عائشہ اور میں جی پراپر اسکیننگ کے بعد لائن میں لگنے کے بعد ہم یہاں آگے، یہاں سے جی ہم آگے جائیں گے۔ یہ جی ہم گیٹ نمبر 37 جو مسجد کی گیٹ نمبر 37 ہے، باہر جو مین گیٹ ہوگی وہ 363 ہوگی۔ 37 سے ہم اندر گئے۔ اچھا یہ وہ جگہ ہے جہاں سے پہلے بھی کھلتا تھا ریاض الجنہ کا رستہ، لیکن اتنا کوئی رش ہوتا تھا کہ لیڈیز ایک دوسرے کو دھکے دے کر اور ایک دوسرے کے اوپر چڑھ کر یہاں سے چلی جاتی تھی۔ اتنا کوئی رش ہوتا تھا پہلے کہ ہم لوگوں کو جو ہے ریاض الجنہ میں جنت کے اس ٹکڑے میں 2 رکعت نفل پڑھنے کا بھی موقع نہیں ملتا تھا۔ اچھا ہمیں لگتا ہے کہ ان لوگوں نے ایپ ڈاؤن لوڈ کی ہیں، بڑی مشکلیں کر دی ہیں، 1.5 گھنٹہ ہمیں کھڑا کر رہے ہیں۔ جب آپ 1.5 گھنٹے کھڑے ہونے کے بعد اس لائن میں آ جاتے ہیں، آپ کی پوری تھکاوٹ اتر جاتی ہے کہ جو ہے ہم پورے حق سے اندر جا رہے ہیں اور ہمارا حق ہے اب اندر جانے کا۔ تو یہ جو ایپ ہے یا جو بھی طریقہ کار ہے ان لوگوں نے ہمارے فائدے کے لیے ہی کیا ہے۔ تو میرا تو ایکسپیرینس بہت اچھا رہا یہاں پر۔ بے شک آپ ایک مرتبہ آپ کو پرمٹ مل رہا ہے، لیکن وہ ایک مرتبہ کا پرمٹ آپ کے لیے سکون ہے۔ تو ہم جی آگے سلو بائی سلو اندر جا رہے ہیں۔ یہ جی صحن ہے، صحن سے لیفٹ سائڈ ہم اندر جائیں گے۔ تو جی ہم سلو ہم جا رہے تھے، ہمارے پاس آدھے گھنٹے کا ٹائم ہوگا اندر جانے کے بعد۔ تو جی ہم یہ سلو آگے جا رہے ہیں۔ یہ دیکھیں ویل چیئرز والی لیڈیز کے لیے الگ لائن ہے، ان کے لیے الگ سے انتظام ہے۔ تو یہ ہم آگے جا رہے ہیں۔ یہ جو آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے گرین کارپیٹ اور جی سارا ایریا، یہ ہے جی ریاض الجنہ کا ایریا۔ یہاں پہ ہم نے نفل پڑھے۔ میں نے کوئی اتنی زیادہ ویڈیو ریکارڈ نہیں کر پائی کیونکہ بہت قیمتی ٹائم تھا۔ میں نے بچیوں کے ساتھ پراپرلی بیٹھ کے نفل پڑھے، سب کے لیے دعائیں کی، اور سامنے جی کعبۃ اللہ کی طرف ہم نے نماز پڑھی۔ جب آپ بیٹھ کے نفل پڑھیں گے تو لیفٹ سائڈ جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک ہے۔ تو جنت کا جو ٹکڑا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے اور ان کے ممبر تک کا جو ایریا ہے وہ ہے جی ریاض الجنہ کا ٹکڑا۔ تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پہ لیڈیز کھڑی ہیں، یہ ہے ریاض الجنہ کا ٹکڑا۔ یہاں پہ ہم نے جو ہے وہ نماز پڑھی، نوافل پڑھے، اور جو ہے اس کے بعد ہم کوئی 15 سے 20 منٹ بیٹھے سکون کے ساتھ، ورنہ پہلے اس طرح کا سکون نہیں ہوتا تھا۔ اب ہم بہت اچھی طرح ہم نے نماز پڑھی، پھر ہم آگے گئے زیارت کی، اور اس کے بعد جی لیفٹ سائڈ جو ہے ابھی میں آپ کو دکھاؤں گی، یہاں پہ روضہ رسول ہے۔ درود پاک پڑھے ہم نے اور یہاں پہ ہم نے سلام پیش کیا۔ جی یہ ہے جی اس طرف، یہ آپ لیفٹ سائڈ۔ تو یہاں پہ جو ہے یہ اماں عائشہ کو سب پیار کر رہی تھی۔ اچھا آپ نے پوری ویڈیو میں نوٹ کیا ہوگا کہ بچے نہیں ہیں یہاں پر، میں ہی اپنے بچوں کو لائی تھی ساتھ میں۔ یہ ہے جی روضہ، یہاں اس طرف اندر ہے جی روضہ رسول۔ ہم نے بہت سارے نفل پڑھے، دعائیں کی، پھر ہم نے درود پڑھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے ہم نے سلام پیش کیا، اور بڑی ہی جو ہے خوشی کے لمحات تھے ہمارے لیے، خوش قسمتی تھی ہماری کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر حاضری نصیب کی۔ یہ جی اندر سے روضہ رسول ہے، یہاں اس طرف، یہاں پہ ہم نے جی حاضری بھری۔ اس کے بعد گیٹ نمبر 43 سے ہم لوگ جی باہر آ گئے۔ شکر ہے اللہ کا، بڑا ہی جو ہے وہ پیارا ٹائم ہمارا گزرا، اللہ تعالیٰ نے نصیب کیا، اور جو ہے ہم لوگ
بالکل باقاعدہ مطمئن ہو کر ہم باہر چلے آئے ریاض الجنہ سے۔ تقریباً کوئی 9 بجے کا 9:45 کا ٹائم ہو رہا تھا۔ یہ دیکھیں مرد حضرات باہر اس طرح کھڑے ہیں جیسے اسکول کے باہر پیرنٹس کھڑے ہوتے ہیں بچوں کو لینے کے لیے، تو یہ اپنی لیڈیز کو ریسیو کرنے کے لیے اس طرح کھڑے ہیں۔ اچھا، جب میں یہاں آئی تھی تو مجھے یہی تھا کہ پتہ نہیں ٹائم ملے گا نہیں ملے گا، لیکن میں نے یہاں آ کر جو ہے وہ یہ نیچرل ہے کہ جب آپ کسی چیز کی نیت کرتے ہو تو آپ کے ساتھ جو ہے وہ آپ کی نیت، وہ آپ کی جو ہے خواہش پوری ہوتی ہے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ جب میں یہاں آئی ہوں تو ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ ہر زیارت مجھے نصیب کرے گا، اور الحمدللہ ہوئی بھی۔ زیادہ خوشی کی بات یہ تھی جی میں نے اپنی بچیوں کے ساتھ ریاض الجنہ میں گئی۔ اچھا، ریاض الجنہ میں جب آپ ہو کر واپس آتے ہیں تو اس طرح کے سرٹیفکیٹس آپ کے ایپ پر آ جاتے ہیں، اور جو ہے آپ بے شک ان کا اسکرین شاٹ لے کر، ہم تو پاکستان جائیں گے تو پراپرلی فریم بنوائیں گے ان کا۔ تو جی یہاں تقریباً 9:30 کا ٹائم ہو رہا تھا۔ الحمدللہ ہم لوگوں نے جو ہے وہ ریاض الجنہ میں گئے، اور پوری مسلمان امت کے لیے میں نے تو دعائیں کی اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو یہ زیارتیں، یہ جگہ نصیب کرے۔ تو جی بہت اچھا میرا ایکسپیرینس رہا، میں نے سوچا آپ کے ساتھ بھی شیئر کر لوں۔ تو یہاں تقریباً 9:30 کا ٹائم ہو رہا تھا، فرسٹ رمضان ہے ریاض الجنہ میں، یعنی کہ جنت کے ٹکڑے میں ہم نے نماز پڑھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کیا، ہم نے درود پاک پڑھے، سب کے لیے دعائیں کی۔ یہ تھا جی آج کا ولاگ۔ تھینکس فار واچنگ۔